مسلم لیگ نون کی حکومت نے کراچی سے حیدرآباد موٹر وے بنائی، جس نے کراچی اور حیدرآباد کو جڑواں شہر بنا دیا ہے۔ ہم نے سکھر سے ملتان موٹر وے مکمل کی اور 2018 میں اس حیدرآباد سکھر موٹر وے کا ٹینڈر کر دیا، اور اگر یہ حکومت اس منصوبے کو نہ روکتی تو 2021 تک حیدرآباد سکھر موٹر وے بھی مکمل ہو جاتی۔ اسی طرح کراچی کے اندر ہم نے وفاقی حکومت سے K4 پانی کے بجلی کے لیے پانی کے منصوبے کے لیے، جس میں وفاقی حکومت کا شیئر 1/3 تھا، اس کو بڑھا کر نصف کیا اور 12.5 ارب روپیہ سندھ کی حکومت کے حوالے کیا۔ میں آج پھر کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میرا بچپن کراچی میں گزرا ہے۔ یہ کراچی میں جب حبیب بینک ٹاور کی بلڈنگ بنی ہے تو کراچی سے مشرق میں ایسی کوئی اور عمارت نہیں تھی۔ کراچی کی معیشت کو آج شنگھائی، ہانگ کانگ اور سنگاپور کی معیشت کے ہم پلے ہونا چاہیے تھا، لیکن کراچی کو نظر انداز کیا گیا، سندھ کو نظر انداز کیا گیا۔ سندھ اور کراچی ہم ایک ہی معنی میں بولتے ہیں، علیحدہ نہیں کرتے۔ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کو 4 چیزوں کی ضرورت ہے: پانی، بجلی، صفائی اور امن۔ اگر یہ 4 چیزیں کراچی کو دے دی جائیں تو کراچی والوں کے اندر اتنا انٹرپرائز ہے کہ وہ کراچی کو شنگھائی کے مقابلے کا شہر بنا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو بھی حکومتیں آئیں، جن کو کراچی سے ووٹ ملا، انہوں نے کراچی سے ووٹ تو لیا، لیکن بجلی، پانی، صفائی اور امن کے لیے کچھ نہیں کیا۔ مسلم لیگ نون کو ووٹ نہیں ملا، لیکن 2013 میں ہم نے سب سے پہلے آ کے کراچی کے امن کو ترجیح دی۔ وہ کراچی شہر جہاں پہ کوئی مرد گھر سے نکلتا تھا تو اس کی بیوی، اس کی ماں، اس کی بہن، اس کی بیٹی مسلح پر بیٹھ جاتی تھی کہ یا اللہ خیر میرا شوہر، میرا بیٹا، میرا بھائی شام کو خیریت سے واپس آ جائے۔ اس کراچی میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے امن قائم کر کے دکھایا۔ 200 سے زیادہ بڑے کارخانے جو بند ہو گئے تھے وہ دوبارہ چالو ہوئے، کراچی کی معیشت کا پہیہ دوبارہ چالو ہوا، اور انشاءاللہ اللہ نے دوبارہ موقع دیا تو ہم پھر کراچی کو، جیسے میں نے کہا کہ شنگھائی کے ہم پلہ بنانے کے اپنے مشن پر کام کریں گے، اور کراچی کے لیے بجلی، پانی، صفائی اور امن کے قائم کر کے اور فراہم کر کے کراچی کو دنیا کے سامنے بہترین شہر بنائیں گے، تاکہ کراچی اور سندھ بھی خوشحال ہو، اور کراچی اور سندھ کی خوشحالی سے پاکستان بھی خوشحال ہو۔ اب میں زبیر صاحب، گورنر زبیر صاحب، جو اس منصوبے کی وفاقی حکومت کی طرف سے نگرانی کرتے رہے، ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ چند الفاظ اس موقع پر ضرور آپ سے بولیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میرا خیال ہے ہم سب کو سب سے پہلے تو آج کا دن جو ہے وہ خوشی کا دن ہے ہمارے لیے، اور ہم اس وجہ سے احسن اقبال صاحب یہاں موجود ہیں اور سب کارکن یہاں موجود ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج جس چیز کا افتتاح کل عمران خان کرنے آ رہے ہیں وہ تحفہ ہے میاں محمد نواز شریف کا، اور آج اس کا ہم نے افتتاح کر دیا ہے۔ تو عمران خان صاحب، آپ کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، افتتاح ہو چکا ہے۔ جنہوں نے افتتاح کرنا تھا ان کی آپ تختی نہ ہٹائیں آ کے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ وہ ایک منصوبہ تھا جو کہ میاں نواز شریف نے کراچی کے لیے دیا، اور اس کی تکمیل ہونی تھی دسمبر 2018 میں،
اب اتنی نکمی حکومت آئی ہے جس کو بٹھا دیا گیا ہے کہ ان کو 3 سال 3.25 سال لگے اس کو 10% کو مکمل کرنے کے لیے. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں فخر ہے گرین لائن منصوبہ کراچی کے عوام کو PMLN نے دیا ہے. 2 منصوبوں، ایک منصوبے کا K4 کا ذکر کیا تھا، پانی کا منصوبہ جو ہم نے شروع کیا تھا، اور لیاری ایکسپریس وے، اس میں بھی ہمارا 50% کنٹریبیوشن ہے کراچی کے لیے. یہاں کے جو پاور پلانٹس لگے، LNG ٹرمینلز لگے، مفتاح اسماعیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ شاید اور وضاحت کر دیں گے. یہ کراچی کے لیے ہمارے بہت منصوبے تھے، لیکن سب سے بڑا جو چیلنج تھا جس پر ہمیں فخر ہے 2013 سپٹمبر میں جس کا ابتدا کیا گیا تھا آپریشن کراچی کا، امن لانے کے لیے. ایک دفعہ امن آ گیا تھا تو آپ نے دیکھا اکنامک ایکٹیویٹی بھی شروع ہو گئی تھی، سوشل ایکٹیویٹی بھی شروع ہو گئی تھی، کلچرل ایکٹیویٹی بھی شروع ہو گئی تھی، اور ہماری موجودگی میں PSL کا فائنل کراچی میں ہوا تھا. تو یہ ایک بہت بڑا ایک کراچی میں جو 2013 میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. تو ہم نے افتتاح کر دیے. ایک بار پھر عمران خان صاحب کے لیے آج سنے وہ ٹیسٹ رن کے لیے بھی کافی لوگ آئے ہوئے تھے، وزیر گورنر صاحب. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہم کر چکے ہیں افتتاح، اس کا فارمل افتتاح. یہ جو مار کھا کے، اور یہ ہماری کارکن ہے عورت ہماری، ان کو مار پڑی ہے، ان کو ڈنڈے مارے گئے. تو جو ہمارے ساتھ ہوا ہے، احسن اقبال صاحب تو آگے تھے، جو پیچھے ہمارے ساتھ ہوا ہے کہ اتنے دھکے اور اتنے ڈنڈے، میرا خیال ہے تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے تھا. اور ہم کہیں اوپر بھی نہیں جا رہے تھے، ہم اسی فٹ پاتھ پر آگے جا کے افتتاح کر رہے تھے. ایک پٹی تھی جس کو ہم نے کاٹنا تھا، اور وہ ہم نے کر دیا. اللہ کا شکر ہے، ہم مطمئن ہیں. گرین لائن کے جو حقداران تھے انہوں نے آج اس کا افتتاح کر دیا. دیکھیں ایک دو باتیں میں کروں گا. ایک منٹ، ایک دو باتیں میں کروں گا. ایک تو یہ آپ جانتے ہیں کہ جتنی بھی پاکستان میں BRT لائنیں لگی ہیں وہ صوبے. کراچی میں مسلم لیگ نون کے رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، اور ابھی شامل کریں گے نیوز اپڈیٹس. This news update is brought to you by کراچی کے عوام پر چھوڑتا ہوں. کراچی کے عوام اس بات کے گواہ ہیں کہ جب مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی ہے تو گرین لائن کا انفراسٹرکچر مکمل طور پہ لے کیا جا چکا تھا. صرف بسوں کی پروکیورمنٹ اور سٹیشنز کا کچھ سامان جو ہے انسٹال ہونا باقی تھا، جسے زیادہ سے زیادہ 6 مہینے میں، اور 6 نہیں تو 8 مہینے میں مکمل ہو جانا تھا. انہوں نے 3.25 سال اس پہ لگائے. اور پھر دیکھیے، شرم تم کو مگر پھر بھی نہیں آتی. کل تک تو تم میٹرو بس کو جنگلہ بس کہتے تھے، آج اس میٹرو بس کے شان میں قصیدے کے فلیکس لگائے ہوئے ہیں. آج اسی میٹرو بس کا کریڈٹ لینے عمران نیازی کراچی آ رہا ہے. آج اب آپ کو سمجھ آئی ہے عمران صاحب، آپ کو پتہ لگ گیا ہے نا کہ میٹرو بس سے عوام کا فائدہ ہوتا ہے. عمران صاحب، اب آپ کو سمجھ لگ گئی نا کہ شاہراہیں بنانے سے ملک ترقی کرتے ہیں. اب تو عمران خان سڑکوں کے بھی قصیدے پڑھتے ہیں، موٹر ویز کے بھی قصیدے پڑھتے ہیں. عمران صاحب، اب تو آپ کو سمجھ لگ گئی نا، سی پیک پاکستان کی قسمت بدلنے والا منصوبہ تھا. آپ تو سی پیک کو بھی چین کے مہنگے قرضے قرار دیا کرتے تھے. آپ کو سمجھ لگ رہی ہے، اور انشاءاللہ سمجھ لگ جائے گی کہ مسلم لیگ نون جو کچھ بھی کر کے گئی ہے پاکستان کی ترقی کے لیے کر کے گئی ہے، اور عوام کی خوشحالی کے لیے کر کے گئی ہے. اور آج ہم پھر کراچی کے عوام کی طرف سے اس منصوبے کی تکمیل پہ کہتے ہیں شکریہ نواز شریف، شکریہ مسلم لیگ نون. کراچی کے لوگ زندہ باد، کراچی کے عوام زندہ باد. جیسے یہ جو منصوبہ ہے یہ عمران خان کا ہے، وہ مبارک. یہ بتائیے گا کہ وہ اس کا کل افتتاح کریں گے، ان کو کیا فائدہ ہوگا، اور آپ کو علامتی افتتاح کر کے اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے، ہم نے آج علامتی افتتاح اس لیے کیا ہے کہ جو اس کے جائز حقداران ہیں وہ اس کا افتتاح کریں، اور جو اس منصوبے کے ناجائز حقداران ہیں وہ کل آ کے اس پہ جھوٹے فیتے کاٹیں گے اور جھوٹا کریڈٹ لیں گے. میں نے تو آپ سے کہا ہے
کہ یہ عمران نیازی سے کوئی پوچھے کہ کس منہ کے ساتھ اس کا افتتاح کرنے آ رہے ہو؟ تم تو میٹرو بس کو جنگلہ بس کہتے تھے، تم تو کہتے تھے میں مرتا مر جاؤں، میں کبھی میٹرو بس نہیں بناؤں گا۔ اب سمجھ آئی کہ اب تمہارے وزیر اور تمہاری حکومت اس میٹرو بس کے قصیدے پڑھ رہی ہے۔ تو مسلم لیگ نون نے ترقی کے فلسفے کو سمجھ کے یہ کام کیے ہیں، تمہیں دیر سے سمجھ آ رہی ہے، تم ہر کام دیر سے کرتے ہو۔ لاہور کی میٹرو بنی 1 سال میں، ملتان کی بنی 1 سال میں، آپ نے بنانے میں 3 سال لگا دیے، وہ بھی آدھا کام آپ چھوڑ کے چلے گئے۔ اگر موجودہ حکومت نااہل ہے آپ کے مطابق تو آپ بھی کوئی اہل نہیں، آپ نے ایسی اس میٹرو کو آپ نے صرف میری بات سنو۔ اچھا بس سوال کراچی میں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی میڈیا سے گفتگو جاری ہے اور علامتی افتتاح کیا گیا ہے گرین بس سروس کا، اور اس حوالے سے مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ کل حکومت وقت اس کا افتتاح کرے گی۔ پورٹ قاسم میں کول کا ٹرمینل لگایا، کنب کے اندر 2200 میگا واٹ نیوکلیر پاور لگایا، اور ہب کے اندر جو کہ کراچی کے سن لو دیکھیے جو لاہور کی میٹرو بنی وہاں مسلم لیگ نون کی اپنی حکومت تھی اور انتظامی معاملات میں ہمیں کسی کی محتاجی نہیں تھی۔ یہاں پر سندھ کے اندر مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں تھی، اور اس کے